درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں یہی سنانے آیا تھا، ٹائم بھی ہے، مختصر سا سن لیجئے اور ایمان و عقیدے کو تازگی بخشیں. جتنی بار پڑھیں گے اتنا ہی ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی حضرت کے ساتھ دورے پر تھے، اکثر جگہوں پر حضرت نے بار بار اسی کو پڑھوا کر کے سنایا، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت کی مقدس تحریر ہے تمہید ایمان شریف. جتنی بار پڑھیں اتنی بار ایمان تازہ ہوتا نظر آئے گا. اور ہر جگہ حضرت نے اس کو پڑھوا کر کے سنوایا اور لوگوں سے یہی فرمایا کہ ایمان کی فکر کرو، ایمان بچاؤ، اور یہ سمجھو کہ ایمان کیا ہے. بس اس کو مختصر طور پر سن لیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیں. فرماتے ہیں تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں کوئی چیز بھی اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے. یہ خدا کا فرمان ہے کہ ساری چیزوں کو گنا دیا، باپ، بیٹے، اولاد، بیویاں، کنبہ، قبیلہ، مال، تجارت، ساری چیزیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ اور خدا کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہو تو فرمایا خدا نے انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے. اب اس کے بعد کچھ نہیں، عذاب ہی اترے گا. یہ خدا کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا. اب آگے فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے. اگر کوئی چیز بھی خدا و رسول سے زیادہ محبوب ہے تو وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے. اسے اللہ اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے. والعیاذ باللہ تعالی، معاذ اللہ. تمہارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں اس حدیث نے تو بات صاف فرما دی کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے ہرگز مسلمان نہیں. حضور سے زیادہ کسی کو عزیز رکھے تو ہرگز مسلمان. اب سنیے، سرکار اعلیٰ حضرت نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر ایک پر تجزیہ فرمایا. فرماتے مسلمانوں کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان سے زیادہ محبوب رکھنا مدار ایمان و مدار نجات ہوا یا نہیں؟ فرماتے کہو ہوا اور ضرور ہوا. اب آگے سنیے، فرماتے یہاں تک تو سارے کلمہ گو، سب کلمہ پڑھنے والے جو بھی ہو، وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی، جو بھی ہو، فرماتے سب کلمہ پڑھنے والے خوشی خوشی قبول کر لیں گے کہ ہاں ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم عظمت ہے. ابھی وہیں گجرات میں تھے حضرت کے ساتھ تو کچھ لوگ آئے سوال کرنے کے لیے کہ کچھ لوگ بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کیا جس شادی میں وہابی ہوگا، جس دعوت میں وہابی ہوگا، اس میں اگر جا کر کے کھا لیں گے
تو اس سے ایمان تھوڑی چلا جائے گا، وہابی تھوڑی ہو جائیں گے، ہمارا ایمان تھوڑی چلا جائے گا، بلانے والا سنی ہے، ہم جا کے کھا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے سوالات لے کر کے آ رہے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا بتانے کے لیے، تو ہم نے ان لوگوں کو بٹھا کر کے کہا کہ یہ کتاب اعلیٰ سرکار کی ہے اور اس کو پہلے بغور آپ لوگ سن لیجئے، اور اس کے بعد آپ کا جو سوال ہو وہ سوال بتائیے۔ الحمدللہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ایسا واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ جتنے سوال لے کر کے آگے آئے تھے سب کے سب خاموش رہے، سب کا جواب ان کو مل گیا۔ 6 7 8 لوگ تھے، سب خاموش ہو گئے، ایک سوال نہیں کیا، اس کے بعد ایک سوال نہیں کیا، سارے سوالوں کا جواب اس میں مل گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا قبول کر لے گا اور کہے گا ہاں ہمارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم عظمت ہے، ہاں ہاں ماں باپ اولاد سارے جہان سے زیادہ ہمیں حضور کی محبت ہے۔ فرماتے بھائیوں خدا ایسا ہی کرے، آمین۔ بھائیوں خدا ایسا ہی کرے، مگر ذرا کان لگا کر اپنے رب کا ارشاد سنو، تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ اس گھمنڈ میں ہے کہ کتنا کہہ دیں ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اب ہو گئے مسلمان، نہیں، اتنا کہنے پر نہیں چھوڑے جائیں گے کہ خدا فرماتا ہے آزمائش ہوگی۔ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت یہ آیت مسلمانوں کو ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو کلمہ گوئی اور زبانی ادعائے مسلمانی، یعنی زبانی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا، فرماتے زبانی ادعائے مسلمانی پر تمہارا چھٹکارا نہ ہوگا، صرف زبان سے کہنے پر چھٹکارا نہ ہوگا، ہاں ہاں سنتے ہو آزمائے جاؤ گے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ سبحان اللہ، یا مسلمان ٹھہرنا، مسلمان ہونا بڑی بات ہے اس وقت تو، اور پھر باقی چیزیں تو بعد کی ہیں، بڑے بڑوں کو آپ اس میں ناپیں، امام اور مولوی اور پیروں کو تو اس میں نہیں اتریں گے صحیح طریقے، مسلمان ہونے کے تو اس وقت لالے پڑے ہیں، اور دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اب سنیے، آزمائش میں پورے نکلے تو مسلمان ٹھہرو گے۔ اب آزمائش کیسے ہوگی وہ بھی طریقہ بتایا، فرماتے ہیں ہر شے کی آزمائش میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جو باتیں اس کے حقیقی واقعی ہونے کو درکار ہیں وہ اس میں ہیں یا نہیں۔ کسی چیز کو آزمانا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ نہیں، تو جو چیز اس کے ہونے کے لیے حقیقی معنوں میں ہونے کے لیے ضروری ہے وہ چیز اس میں ہے کہ نہیں، اگر وہ چیز ہے تو مانا جائے گا وہ ہے۔ مثال کے طور پر چائے ہے، اب چائے ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شکر ہو، دودھ ہو، چائے پتی ہو، پانی ہو، اور پانی نہ بھی ڈالے دودھ کی خالی چائے ہو، یا کالی چائے بنائے تو دودھ نہ ہو مگر چائے پتی شکر ہے نا ہو، اور اتنے ہی پر بس نہیں ہے، کوئی چائے پتی بھی ڈال دے، شکر بھی ڈال دے، دودھ بھی ڈال دے، پانی بھی ڈال دے اور لا کر کے دے کہ پی لیجئے چائے، اور اس کو آگ پہ رکھ کر کے کھولایا نہ ہو، گیس وغیرہ پہ رکھ کر کے اس کو گرم نہ کیا، کھولایا نہ ہو، تو کوئی مانے گا کہ چائے ہے؟ اب آپ کہیں نہیں اس میں چائے پتی بھی ہے، اس میں شکر بھی ہے، اس میں دودھ بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے تو چائے، مگر نہیں، چائے ہونے کے لیے ضروری ہے ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو کھولایا بھی گیا ہو تب وہ چائے ہوگی، ورنہ آپ لاکھ کہتے رہے دیکھو چائے ہے، دیکھو چائے پتی ہے، دیکھو اس میں دودھ ہے، دیکھو اس میں شکر ہے، مگر کوئی بھی عقل مند نہیں مانے گا۔ تو لاکھ کہو کہ داڑھی ہے مسلمان ہے، لاکھ کہو کہ نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہے، دیکھو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہے، دیکھو ایسا کرتے مسلمان، نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ مسلمان ہونے کے لیے، ایمان ہونے کے لیے ضروری کیا ہے۔ جیسے چائے میں ساری چیزیں ڈال دو، جب تک اس کو کھولایا نہ جائے چائے نہیں ہوگی، ضروری ہے کہ ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کھولایا گیا ہو،
تب وہ چائے مانی جائے گی۔ تو جو چیزیں اس کے حقیقی واقعی ہونے کو درکار ہیں وہ اس میں ہیں یا نہیں؟ تو اب دیکھیے فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، فرماتے حقیقی واقعی درکار اس میں ہے یا نہیں۔ ابھی قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ ایمان داڑھی کا نام نہیں ہے، ایمان ٹوپی کا نام نہیں ہے، اسلام ایمان جو ہے صدری اور جبے کا نام نہیں ہے، ایمان نماز اور روزے کا نام نہیں ہے۔ یہ چیزیں اسلام کے اندر ہیں، یہ اعمال ہیں، ایمان نہیں ہے۔ اور ایمان نہیں ہے تو سارے عمل برباد، اور ایمان ہے تو سارے عمل کام کے ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایمان کے حقیقی و واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں۔ نمبر ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، سبحان اللہ، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم، ساری دنیا پر سرکار کی محبت کو تقدیم، اولیت، سب سے اوپر، سب سے اوپر سرکار کی محبت تقدیم ہو، مقدم ہو، سب سے آگے ہو۔ یہ دو چیزیں، سرکار کی تعظیم اور سرکار کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم، یہ دو چیزیں ایمان یہ ہے، ایمان کے حقیقی ہونے کے لیے ایمان واقعی ہے کہ نہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو ایمان ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں، اب دو چیزیں ہو گئی، اب فرماتے ہیں اب آزمائش کا طریقہ سنیے۔ تو اس کی آزمائش کا یہ صریح طریقہ ہے کہ تم کو جن لوگوں سے کیسی ہی تعظیم، کتنی ہی عقیدت، کتنی ہی دوستی، کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو، جیسے تمہارے باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر، تمہارے بھائی، تمہارے احباب، تمہارے اصحاب، تمہارے مولوی، تمہارے حافظ، تمہارے مفتی، تمہارے واعظ وغیرہ وغیرہ کسے باشد، کوئی ہو، جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کریں، معاذ اللہ، اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت، ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے۔ محبت عظمت تو دور کی بات، اس کا نام و نشان بھی نہ رہے، فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، کوئی ہو، پیر ہو، استاد ہو، باپ ہو، بھائی ہو، رشتہ دار، کوئی ہو، فرماتے فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ اور یہیں تک نہیں، فرماتے ان کی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، صورت سے بھی نفرت ہو، نام سے بھی نفرت ہو، نام سننا بھی گوارا نہ ہو، جب حضور کا نہیں تو ہمارا نہیں۔ فرماتے ہیں پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو، نہ اس کی مولویت، شیخیت، بزرگی، فضیلت کو خطرے میں لاؤ، کسی چیز کی فکر نہیں، کسی چیز کو خطرے میں نہ لاؤ۔ کیوں کہ آخر یہ جو کچھ تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ پیر تھا، مفتی تھا، واعظ تھا، عالم تھا، فاضل تھا، رشتہ دار تھا، باپ تھا، بیٹا تھا، تمہارے جو کچھ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم ہی کی غلامی کی بنا پر تھا، اسی بنا پر تھا، سرکار کی غلامی کی بنا پر۔ جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا، پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ جب انہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا؟ اب آگے سنیے، اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ بہت بڑا زبردست جبہ پہنتا ہے، بہت زبردست امامہ باندھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، فرماتے اس کے جبے امامے پر کیا جائیں؟ کیا بہتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے؟ جبے پہن کر کے، امامے پہن کے تو زیادہ دھوکہ دے جا رہا ہے نا۔ حضرت نے ایک جگہ فرمانے لگے کہ ایک جگہ حضرت تشریف لے گئے تو حضرت سے لوگوں نے کہا کہ امامہ باندھ لیجئے، سرکار شیر ہندوستان سے کہا کہ امامہ باندھ لیجئے،
تو کہا نہیں حضرت کی خاکساری. فرمایا کہ مطلب میں اس لائق کہاں کہ امام آباد وغیرہ تو خاکساری. تو کسی نے کہا کہ نہیں حضرت لوگوں کو مرید کرانا ہے، جب امامہ باندھ لیں گے جبہ وغیرہ پہن لیں گے تو ایک لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب تو میں ہرگز نہیں باندھ سکتا. یعنی جبہ پہنا دکھا کر کے اور امامہ دکھا کر کے اب لوگوں کو مرید کرنے کے لیے میں جبہ پہنوں اور امامہ باندھوں، اب تو میں ہرگز نہیں کر سکتا. تو یہ تو لوگ چل رہا ہے آج کل خوب الگ الگ چٹک مٹک پہن کر کے جو ہے بہکایا جا رہا ہے. تو مگر اعلیٰ سرکار کی نظر دیکھ رہی تھی نا کہ جبے امامے میں بھی لوگ بہکائیں گے، تو اسی لیے اعلیٰ سرکار نے فرمایا اس کے جبے امامے پر کیا جائیں. اب تو پورا ڈریس نکلا ہے نا، ایک ہی کلر کا جبہ بھی، اسی کا امامہ بھی، اور میچنگ کا جو ہے رومال بھی، اور ساری چیزیں جو ہے چشمہ بھی اسی میچنگ کا، ساری چیزیں چل رہی ہیں. پوری میچنگ جو ہے وہ حضور سنابل بھیا نے فرمایا نا کہ وہ پورا ٹینٹ ہاؤس جو ہے پہن کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ چل رہا ہے. فرماتے ہیں اس کے جبے امامے پر کیا جائیں. کیا بہتیرے یہودی جبے نہیں پہنتے، امامے نہیں باندھتے؟ اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں. بہت بڑا عالم ہے، اس کے نام علم کو اور ظاہری فضل کو، جبہ قبہ اور یہ وہ دکھاوا، اس کو لے کر کیا کریں. فرماتے کیا بہتیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے. بہت بڑا عالم ہے، بہت جانکار ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے. تو فرماتے ہیں یہ تو بہت سے جو پادری بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، بڑے بڑے علوم و فنون جانتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اور اگر یہ نہیں یعنی سرکار کا گستاخ ذرہ برابر ہو تو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، اس کے نام سے اس کی صورت سے نفرت کھاؤ. فرماتے اور اگر یہ نہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو فرماتے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہی. اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نبھائی. اس نے حضور سے گستاخی کی، تم نے اس سے دوستی نبھائی. یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا. ایک ایک بات پہ غور کیجئے گا. ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا. رد ہو وہابیوں کا، تکلیف ہو صلح کلیوں کو. رد ہو دیوبندیوں کا، تکلیف ہو مولویوں کو. رد ہو وہابیوں کا، تکلیف ہو مسجد کی کمیٹی والوں کو، ہے نا. تو فرماتے ہیں یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر، اب اور آگے آئیے، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی. حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، معاذ اللہ بے ادبیاں ہو رہی ہیں اور لاپرواہی. ارے کر رہا ہو کوئی کر رہا ہو، ارے اس نے کیا ہے وہ جانے. وہ قبر میں چلا گیا، مر گیا تھانوی، وہ مر گیا گنگوہی، وہ چلا گیا، مگر اس کے چیلے تو آج بھی ہیں. تو اس میں بے پرواہی بھی نہیں چلے گی. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اگر بے پرواہی منائی، یعنی لوگوں کو نہیں بتایا وہابیت کیا ہے، دیوبندیت کیا ہے، اور لوگوں کو ان کی خرابیاں بتا کر کے لوگوں کو نہ بچایا، اس امر میں اگر بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی. سن رہے ہیں؟ کئی چیزیں گنا دی، اب پھر سے سنیے ان چیزوں کو، ہے نا. اس نے حضور سے گستاخی کی، تم نے اس سے دوستی نبھائی، یا اسے ہر برے سے بدتر برا نہ جانا، یا اسے برا کہنے پر برا مانا، یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی، یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی. تو للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے. ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہوئے. یعنی ایمان کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ گستاخ رسول کو ہر برے سے بدتر برا جانو. ہر برے سے بدتر برا جانو. جتنا برا کوئی ہو سکتا ہے، آپ سوچ لیجئے، تصور کر لیجئے،
کوئی کتنا برا ہو سکتا ہے؟ یا جانوروں میں، مخلوق میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ خنزیر ہے، سور ہے، کتا ہے، جو بھی ہے، جو بھی چیز کتنی بری ہو سکتی ہے، ہر برے سے بدتر برا گستاخ رسول کو جانو تو ایمان کے امتحان میں پاس، تب ایمان کے امتحان میں پاس۔ ہر برے سے بدتر برا جاننا ضروری، اور اسے برا کہا جا رہا ہو، وہابی دیوبندی گستاخ رسول کو برا کہا جا رہا ہو، بلکہ گالی دی جا رہی ہو، حرامی کہا جا رہا ہو، زنا کی اولاد کہا جا رہا ہو، جہنمی، کتا، سور، کچھ بھی کہا جا رہا، برا کہا جا رہا تو برا بھی نہ لگے تو ایمان کے امتحان میں پاس، تو ایمان کے امتحان میں ہر برے سے بدتر برا مانو، اور برا کہا جائے تو برا نہ لگے تو ایمان کے امتحان میں پاس۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس امر میں بے پرواہی بھی نہ ہو، اس معاملے میں بے پرواہی بھی نہیں، ہر چیز پہ بولیں گے، امام صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، خاندان کا کیا ہے، پڑوسی کا کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، سب کچھ بتائیں گے، اور یہ گستاخ رسول کا حکم کیا ہے یہ نہیں بتائیں گے، تو یہ بے پرواہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لاپرواہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز بتائیں گے، روزہ بتائیں گے، حج بتائیں گے، زکات بتائیں گے، ساری چیزیں بتائیں گے، جوا کھیلنا کیسا ہے، شراب پینا کیسا ہے، زنا کرنا کیسا ہے، چوری کرنا یہ ساری برائی بتائیں گے، اور وہابی کا واو نہیں، دیوبندی کی دال نہیں، گستاخ رسول کے بارے میں نہیں، تو ہر معاملے میں تو بتایا، اس معاملے میں لاپرواہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو فرماتے ہیں اس امر میں بے پرواہی مناؤ گے تو بھی ایمان کے امتحان میں پاس، تو پاس ہونے کے لیے ضروری ہے بے پرواہی نہ ہو، بے پرواہی نہ ہو، بتایا جائے گا، ایک آدمی ہو اس کو بتائیں گے، دو آدمی ہو اس کو بتائیں گے، امامت رہے یا جائے تب بھی بتائیں گے، مدرسہ رہے یا جائے تب بھی بتائیں گے، جلسہ ہو کہ نہ ہو تب بھی بتائیں گے، گھر میں بیٹھیں گے تب بھی بتائیں گے، مدرسے میں بیٹھیں گے تب بھی جہاں رہو وہاں بتاؤ، تب معاملہ سمجھ میں آئے گا کہ بے پرواہی نہیں ہے۔ تو پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بے پرواہی بھی نہ ہو، اور اس کی طرف سے دل میں سخت نفرت بھی ہو، سخت نفرت ہو، تب ایمان کے امتحان میں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز نہ ہوئی تو فرماتے للہ اب تم ہی انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہو۔ اور فرماتے ہیں قرآن و حدیث نے جس پر حصول ایمان کا مدار رکھا تھا اس سے کتنی دور نکل گئے۔ فرماتے مسلمانوں، کیا جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی وہ ان کے بدگو کی وقات کر سکے گا، اگرچہ اس کا پیر یا استاد یا پدر ہی کیوں نہ ہو؟ کیا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہان سے زیادہ پیارے ہوں وہ ان کے گستاخ سے فوراً سخت شدید نفرت نہ کرے گا، اگرچہ اس کا دوست یا برادر یا پسر ہی کیوں نہ ہو؟ فرماتے للہ اپنے حال پر رحم کرو اور اپنے رب کی بات سنو، اپنے رب کی بات سنو، دیکھو وہ کیوں کر تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو رب عز و جل فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ الی آخر الآیہ۔ اب ترجمہ سن لیجئے اس آیت کا۔ خدا فرماتا ہے تو نہ پائے گا انہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور قیامت پر کہ ان کے دل میں ایسوں کی محبت آنے پائے جنہوں نے خدا و رسول سے مخالفت کی۔ ایمان والوں کے دل میں ایسوں کی محبت نہیں آئے گی جنہوں نے خدا و رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں،
اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی لوگ اللہ والے ہیں، سنتا ہے اللہ والے ہی مراد کو پہنچے۔ یہ ہوا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب آگے فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا۔ اس آیت میں صاف ہے نا کہ جو اللہ ایمان والا جو ہوگا وہ گستاخ رسول سے دوستی نہ کرے گا، یہ قرآن میں خدا فرماتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا۔ تو یہ بتائیں کہ جب دعوت ہوتی ہے شادی بیاہ یا کسی موقع پر، جس کو دعوت دی جاتی ہے تو اس کو دوست سمجھ کر کے یا دشمن سمجھ کر کے؟ دوست سمجھ۔ دعوت جب بھی دی جاتی ہے تو دوست ہی کو دی جاتی ہے، دشمن کو دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ اور بلایا تو مطلب دوستی ہے، دعوت دی تو مطلب دوستی ہے۔ دشمنی اگر ذرا سی ہوگی تو کاٹ دے گا، یہ نہیں آئے گا۔ سب کو دعوت دیں گے یہ نہیں آئے، پڑوس میں تب بھی نہیں بلائیں گے، دشمنی ہے تو نہیں بلائیں گے، دشمنی ہے تو کوئی ہو تو نہیں بلائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان کیا بتائی قرآن نے؟ مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا۔ فرماتے جس کا صریح مفاد یہ ہوا کہ جو اس سے دوستی کرے گا وہ مسلمان نہ ہوگا، جو دوستی کرے گا مسلمان نہ ہوگا۔ صاف مطلب ہوا قرآن شریف کی آیت کا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے، بھائی، عزیز سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ تو اب یہ آیت صاف وہی جو سوال لے کے آئے تھے نا وہ لوگ کہ مطلب کیا وہابی ہو جائیں گے یا ایمان چلا جائے گا، تو یہی پڑھ کے سنایا کہ یہ قرآن شریف کی آیت میں ہے کہ مسلمان دوستی نہ کرے گا۔ اس کا صاف مطلب فرماتے ہیں سرکار عالم یہ ہے کہ جو دوستی کرے گا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں سب کو گنایا، یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایمان ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے، اس کی وقات نہیں مان سکتے، ورنہ مسلمان نہ رہو گے۔ مولا سبحانہ و تعالی کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لیے بس تھا، اتنا کافی تھا۔ خدا فرما دیتا یہ مانو گے تو مسلمان، نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں، ایسا کرو گے تو مسلمان، نہیں کرو گے تو مسلمان نہیں۔ خدا کا فرمانا کافی، اتنا فرمانا کافی تھا کوئی ہو۔ مگر دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی عظیم نعمتوں کا لالچ دلاتا ہے کہ اگر اللہ و رسول کی عظمت کے آگے تم نے کسی کا پاس نہ کیا، کسی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 فائدہ گنایا، اللہ تعالیٰ نے گنایا کہ گستاخ رسول ہونے کی وجہ سے چھوڑ دو گے، تعلق نہیں رکھو گے تو کیا فائدے ملیں گے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان نقش کر دے گا، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے۔ جب اللہ نقش کر دے گا تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ نقش ہوگا۔ تو فرماتے ہیں حسن خاتمہ کی بشارت جلیلہ ہے کہ اللہ کا لکھا نہیں مٹتا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ روح القدس سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تم دنیا کی مدد کے چکر میں ہو، کیسے چھوڑیں، کیسے تعلق ختم کرے، موقع پہ کام نہیں آئے گا، میرے گھر میں شادی ہوگی کون آئے گا، کون ہاتھ بٹائے گا، کاروبار میں کون ساتھ دے گا، کون کیا کرے گا، تم دنیا کے چکر میں خدا روح القدس سے مدد فرمائے گا۔ اور نمبر 3 تمہیں ہمیشگی کی جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ نمبر 4 تم خدا کے گروہ کہلاؤ گے، خدا والے ہو جاؤ گے۔ نمبر 5 منہ مانگی مرادیں پاؤ گے۔
منہ مانگی مرادیں پاؤ گے، بلکہ امید و خیال و گمان سے کروڑوں درجے افزوں، کروڑوں درجے افزوں، ہاں سب سے فرماتے ہیں نمبر 6 سب سے زیادہ یہ کہ اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ نمبر 7 یہ کہ فرماتا ہے میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی، سبحان اللہ، خدا فرماتا ہے میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی، اور فرماتے ہیں بندے کے لیے اس سے زائد اور کیا نعمت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو، سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ مگر انتہائی بندہ نوازی یہ کہ فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب اتنی یہ انعام ملے خدا کی بارگاہ سے، کس بنیاد پر؟ گستاخ رسول سے تعلق ختم کر دو، بس اس بنیاد پر۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت اتنی بڑی بڑی نعمتیں، فرماتے مسلمانوں خدا لگتی کہنا اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو، ایک نہیں، سبحان ایک ہی جان ہم کو تو ملی ہے نا، ایک ہی جان ہمارے پاس ہے، اگر آدمی کروڑ جانیں رکھتا ہو اور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے، اے ہے سب کی سب کروڑ جانیں ان عظیم دولتوں پر نثار کر دے تو واللہ کے مفت پائیں، مفت والی، تب بھی مفت ہے۔ اے ہے کروڑ جانیں ملیں، ان کروڑ جانوں کو قربان کرنے کے بعد یہ نعمتیں ملیں تب بھی یہ نعمتیں مفت ہیں، سبحان اللہ، واللہ کے مفت پائیں۔ پھر زید و عمر سے علاقے تعظیم و محبت یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے، جی، 100 کروڑ جانے قربان کر کے ملے تب بھی مفت ہیں، تو بس اتنا کرنا ہے۔ وہابی ہے کوئی تعلق نہیں، دیوبندی ہے کوئی تعلق نہیں، گستاخ رسول ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس اس سے الگ ہو جانا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ بے شک، تو فرماتے کتنی بڑی بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ ان بے بہا نعمتوں کا وعدہ فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ بے شک، بے شک، اب آگے فرماتے ہیں قرآن عظیم کی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تعزیانہ بھی رکھتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اگر آپ بچے سے کہے پڑھنے جاؤ بیٹا، اب بچہ بہانہ کر رہا ہے نہیں جائیں گے یا کچھ کر رہا ہے تو آپ لالچ دلاتے ہیں، ٹافی دلا دیں گے، چاکلیٹ دلا دیں گے، پیسے دے دیں گے، گاڑی دلا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لالچ دلاتے ہیں، پڑھنے جاؤ گے ایسا کر دیں گے یہ کر دیں گے چلے جاؤ، تو لالچ میں چلا جاتا ہے، لالچ میں جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لالچ میں بھی نہیں جاتے، بات صحیح، بات ٹھیک ہوتے، تو اب کیا ہوتا ہے، اب وہ لالچ دلانا ختم، اب اگر نہیں جاؤ گے تو بہت ماریں گے، نہیں جاؤ گے تو کھانا بند کر دیں گے، نہیں جاؤ گے تو مرغا بنا کے کھڑا کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ سزا بتائی جاتی ہے۔ پہلے لالچ دلاتے ہیں کہ کر لو یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، اور اگر اس پہ بھی نہ مانے تو پھر سزا، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بھی عادت کریمہ ہے کہ جو حکم فرماتا ہے جیسا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نعمتوں کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں پر اپنے عذابوں کا تعزیانہ بھی رکھتا ہے کہ جو پست ہمت نعمتوں کے لالچ میں نہ آئیں، سزاؤں کے ڈر سے راہ پائیں۔ ہاں، جو پست ہمت نعمتوں کے لالچ میں نہ آئیں، سزاؤں کے ڈر سے راہ پائیں، کہ کم سے کم ڈر جاؤ سزا کیا ملنے والی، اسی ڈر سے آ جاؤ راستے پر۔ فرماتے ہیں وہ عذاب بھی سن لیجئے، تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو ان سے رفاقت کریں دوستی کریں تو وہی لوگ ستمگار ہیں۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء الی آخر الآیہ، یعنی اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ،
اللہ سبحان اللہ اور خدا فرماتا ہے تم چھپ کر ان سے دوستی کرتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور تم میں جو ایسا کرے گا وہ ضرور سیدھی راہ سے بہے گا. تمہارے رشتے اور تمہارے بچے تمہیں کچھ نفع نہ دیں گے قیامت کے دن. اللہ تم میں اور تمہارے پیاروں میں جدائی ڈال دے گا کہ تم میں ایک دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. بے شک اور فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جو تم میں ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالموں کو. اب فرماتے ہیں یہ 3 آیتیں ہوئیں تو فرماتے ہیں پہلی 2 آیتوں میں تو ان سے دوستی کرنے والوں کو ظالم و گمراہی فرمایا تھا. پہلی 2 آیتوں میں کیا فرمایا؟ ظالم ہے، گمراہ ہے. اس آیے کریمہ نے بالکل تصفیہ فرما دیا، صاف فرما دیا کہ جو ان سے دوستی کرے وہ بھی انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کافر ہے، انہی کی طرح کافر ہے، ان کے ساتھ ایک رسی میں باندھا جائے گا. اور وہ کوڑا بھی یاد رکھیے کہ تم چھپ چھپ کر ان سے میل رکھتے ہو اور میں تمہارے چھپے ظاہر سب کو خوب جانتا ہوں. بے شک اب وہ رسی بھی سن لیجئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے باندھے جائیں گے. تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. بے شک فرماتے ہیں اللہ عز و جل ایذا سے پاک ہے. ایذا سے تکلیف اس کو کون پہنچا سکتا ہے؟ اسے کون ایذا دے سکتا ہے مگر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو اپنی ایذا فرمایا. نبی کی شان میں گستاخی کو خدا نے اپنی ایذا فرمایا. فرماتے ان آیتوں سے اس شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدگویوں سے محبت کا برتاؤ کرے 7 کوڑے ثابت ہوئے. ادھر 7 انعام مل رہے ہیں کس پر؟ گستاخ رسول کو چھوڑنے پر، اور ادھر 7 کوڑے ثابت ہو رہے ہیں گستاخ رسول سے تعلق جوڑنے پر. فرماتے ہیں کیا ہے 7 چیزیں ان آیتوں سے ثابت؟ نمبر 1 وہ ظالم ہے، نمبر 2 گمراہ ہے، نمبر 3 کافر ہے، نمبر 4 اس کے لیے دردناک عذاب ہے، نمبر 5 وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، نمبر 6 اس نے اللہ واحد قہار کو ایذا دی، نمبر 7 اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے. معاذ اللہ والعیاذ باللہ تعالی. اب یہ 7 ادھر 7 انعام، ادھر 7 کوڑے، 7 یہ عذاب. اب فرماتے ہیں بس تھوڑا سا رہ گیا اس کو سن لیجئے پھر صلوات و سلام. فرماتے ہیں اے مسلمان، اے مسلمان، اے امتی سید الانس والجان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا را ذرا انصاف کر، وہ 7 بہتر ہیں. ذرا انصاف کر، وہ 7 بہتر ہے جو ان لوگوں سے یک لخت علاقہ ترک کر دینے پر ملتے ہیں کہ دل میں ایمان جم جائے، اللہ مددگار ہو، جنت مقام ہو، اللہ والوں میں شمار ہو، مرادیں ملیں، خدا تجھ سے راضی ہو، تو خدا سے راضی ہو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وہ 7 بہتر ہیں یا یہ 7 بھلے ہیں، یا یہ 7 بھلے ہیں جو ان لوگوں سے تعلق لگا رہنے پر پڑیں گے کہ ظالم، کافر، جہنمی ہو، آخرت میں خار ہو، خدا کو ایذا دے، خدا دونوں جہان میں لعنت کرے. فرماتے ہیہات ہیہات، کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 اچھے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ 7 اچھے ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ 7 چھوڑنے کے ہیں؟ مگر جانے برادر، مگر جانے برادر، خالی یہ کہہ دینا تو کام نہیں دیتا
یہ خالی کہہ دو کہ نہیں وہی 7 اچھے ہیں یہ 7 بہت برے ہیں تو یہ کہنا کام نہیں دیتا. وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے. ابھی آیت سن چکے الف لام میم حسب الناس. کیا اس بھلاوے میں ہو کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے؟ امتحان نہ ہوگا؟ فرماتے ہیں ہاں یہی امتحان کا وقت ہے. دیکھو یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے. دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے. مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو؟ دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال سن رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں. دیکھو بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو، اللہ و رسول کے مقابل ضد سے کام نہ لو. دیکھو وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں. دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں نباہ نہیں. دیکھو اب سنیے فرماتے ہیں سرکار عالم، دیکھو اور گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو. کوئی گناہ کا کام کرو تو گناہ ہے، عذاب کا استحقاق ہوگا، عذاب کے حقدار بن جاؤ گے. کوئی بھی گناہ کا کام کرو مگر ایمان نہیں جاتا. اور گناہ کا کام کرنے سے ایمان نہیں جاتا. شراب پی لی، جھوٹ بولا، جوا کھیلا، اور وہابی کا ذبیحہ کیا پورا سور ہی کھا گیا تو بھی گناہ ہے، ایمان نہیں جائے گا. اور گناہ تو گناہ ہے، ایمان نہیں جاتا. مگر فرماتے ہیں عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت حبیب کی شفاعت سے بے عذاب ہی چھٹکارا ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے. اور گناہ کے کام کرنے میں یا تو خدا معاف کر دے یا نبی شفاعت کر دے، یا عذاب دے کر کے چھٹکارا ہو یا بغیر عذاب کے چھٹکارا. مگر اور گناہ کا کام ہوگا تو چھٹکارا تو ہے. مگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی عظمت، ان کی محبت مدار ایمان ہے. قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے، یعنی گستاخ رسول سے سمجھوتا کرے، دوستی کرے، مسافہ کرے، معانقہ کرے، ملے جلے بلائے آئے جائے، تو فرماتے جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے. دیکھو جب ایمان گیا پھر اصلاً ابد الآباد تک کبھی کسی طرح ہرگز اصلاً عذاب شدید سے رہائی نہ ہوگی. جب ایمان گیا تو پھر کبھی کوئی چھٹکارا ہی نہیں، رہائی نہ ہوگی. گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو، یہاں جو گستاخی کرنے والے سوچ رہے پڑوسی ہے، سوچ رہے ہو کہ محلے والا ہے، سوچ رہے ہو کہ ایسا ہے ایسا ہے، تو فرماتے تم یہاں کچھ پاس و لحاظ کرو، وہاں وہ اپنی بھگت رہے ہوں گے، وہاں وہ اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے. اور سنیے فرماتے اور آئیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور آئیں گے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں پھر ایسوں کا لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضب جبار و عذاب نار میں پھنسا دینا کیا عقل کی بات ہے؟ کیا عقل کی بات ہے؟ فرماتے ہیں للہ ذرا دیر کو اللہ و رسول کے سوا سب این و آن سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ سبحان اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم عظمت، بلند عزت، رفیع وجاہت جو ان کے رب نے انہیں بخشی اور ان کی تعظیم، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی، اسے دل میں جما کر انصاف و ایمان سے کہو
کیا جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علمی کی کون سے نص سے قطعی ہے؟ یہ رشید احمد گنگوئی نے لکھا کہ شیطان کو یہ وسعت، یعنی شیطان کے پاس زیادہ علم ہے، یہ تو نص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے معاذ اللہ۔ فخر عالم کی وسعت علم کی، یعنی سرکار کے پاس زیادہ علم ہے، اس کی کون سی نص سے قطعی ہے؟ فرماتے جس نے یہ کہا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی۔ ان وہابیوں نے ایسا لکھا، گستاخی نہ کی۔ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ فرماتے مسلمانوں، خود اسی بدگو سے اتنا ہی کہہ دو کہ او علم شیطان کے ہمسر، اسے کہہ دو او علم شیطان کے برابر، تو فرماتے دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ وہ تو سرکار کے علم کو شیطان کے علم سے کم کہہ رہا ہے، شیطان کے علم کو سرکار کے علم سے بڑھا رہا ہے، تو تم بڑھاؤ بھی نہیں، اس کے علم کو گھٹاؤ بھی نہیں، صرف برابر کہہ دو۔ فرماتے اتنا کہہ دو او علم شیطان کے ہمسر، دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اسے تو علم شیطان سے کم بھی نہ کہا، کم بھی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا، پھر کم کہنا کیا توہین نہ ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی بات پالنے کو اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، اگر یہ بات بنانے کے لیے کہ نہیں اس میں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے وہ بھی عالم تھا، علم والا تھا، ہم بھی علم والے ہیں معاذ اللہ، تو اگر اپنی بات بنانے کے لیے ناگواری ظاہر نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے گا تو اسے چھوڑیے، اسے چھوڑ دیے، اور کسی معظم سے کہہ دیکھیے، اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا کسی کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ابھی کھلا جاتا ہے کہ توہین ہوئی اور بے شک ہوئی، پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر نہیں؟ ضرور ہے اور بالیقین ہے۔ تو یہ اس طریقے سے، اور مزید آگے باتیں ہیں، تو اتنا بتانا ہے کہ ایمان اس چیز کا نام ہے جو فرما دیا سرکار اعلیٰ حضرت نے، تو یہ ہے مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اور تعلق رکھنے پر کتنا عذاب ہے، گستاخوں سے تعلق رکھنے پر، اور تعلق ختم کرنے پر کتنا انعام ہے، یہ قرآن سے سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ اور قرآن سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ قرآن سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑھ کے کون سی دلیل دی جائے؟ تو یہ قرآنی پیغام ہے، اس پر عمل کرنا ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچا پکا عاشق رسول بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔